سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے تو میرے رب کی جنت کیسی ہوگی۔ بڑا ہی پیارا، بڑا ہی مبارک مہینہ محرم الحرام کا آ رہا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا یہ مہینہ عبادت میں گزاریے، یہ مہینہ اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریے، اور اس مہینے میں ہو سکے تو خوب روزے رکھیے۔ موسم بھی بڑا معتدل ہے تو کیوں نہ اس مہینے میں روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں اور گویا جنت کی تیاری کی جائے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جس نے محرم میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، اس مہینے کو عبادت میں گزاریے، اللہ کی جنت میں جانے کی تیاری میں گزاریے، گناہوں سے توبہ کر کے عبادتوں کا شوق بیدار کر کے گزاریے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ گزاریے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے فرشتوں کی آن دا ڈے آف تھرسڈے۔ کیا کرتے ہیں؟ چاندی کے کاغذ اور گولڈ کے، سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس دن لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ یعنی آج اسپیشل ارینجمنٹ ہے خاص درود پاک پڑھنے والوں کے لیے، تو ہمیں جمعرات، پھر جمعرات کی رات، جمعے کا دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشورہ کا دن یہ کتنا ہسٹوریکل ڈے ہے، کیسے کیسے عظیم واقعات عاشورے کے دن ہوئے، اور پھر وہ واقعہ ہوا جو آج بھی مسلمانوں کو تڑپا دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا اور ظلم کے ساتھ نواسہ رسول امام حسین اور ان کے پورے قافلے کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جو ظلم کیا گیا وہ آج بھی سنتے ہیں تو دل دہل اٹھتا ہے۔ تو آج ہم کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر، اور اس کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا۔ کربلا کے بعد تو وہ ایک طرح سے ون کر گئے تھے نا، اگر ہم فگرز کی بات کریں تو وہ اسٹریٹجیکلی تو ون کر گئے تھے، مگر پھر ہوا کیا؟ ان کو کیا وہ راس آئی وہ حکومت، اور کیا انہوں نے مزے کیے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ امام حسین بھی یزید کی بیعت کر لیں، مگر اس کے بعد کنٹرول کیسا ملا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے درس ہیں ہمارے پاس آج کے بیان میں، اور یقیناً یہ دل کو افسردہ کرنے والی باتیں بھی ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، آئے ہائے، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کمال کی شخصیت ہے۔ اللہ نے کمال کا عشق رسول عطا فرمایا اور کمال کا علم بھی عطا فرمایا۔ مگر آپ کا ایک واقعہ سنیے گا آپ۔ ایک بار ایک پادری آپ کے پاس آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، ہر بات کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے، تو امام حسین تو آپ کے نبی کے نواسے ہیں اور اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، لیکن ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے وہ کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس انگریز کا، اس پادری کا یہ اطمینان کے ساتھ اعتراض سنا، اور آپ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے؟ وہ پادری کہتا ہے ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں اپنی جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں، جو بکلیٹ تھی قرآن کی وہ ساتھ ہی رکھتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ قرآن پڑھو میرے سامنے، تم کہتے ہو ذکر نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ذکر ہے، قرآن پڑھو۔ کہاں سے پڑھوں گا؟ کہیں سے بھی پڑھو، قرآن جدھر سے بھی پڑھنا ہے پڑھو۔ وہ پادری حیران ہو گیا۔ اب قرآن اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا بس رک جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے نا، تو اب غور سے سنو۔ اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف کے علم الاعداد کے لحاظ سے 786 اعداد ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے 786 یہ جو ہے نا اعداد بنتے، یہ ایک پورا علم ہے علم الاعداد کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نوٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 عدد ہیں، اور امام حسین جو لفظ امام حسین ہے اس کے عدد ہیں 210، لکھو اپنے پاس۔ امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، لکھو آگے 4۔ آپ کا سن شہادت 61 ہجری ہے، لکھو آگے 61۔ لفظ کرب و بلا کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 261، لکھو 261۔ امام حسن کے عدد بنتے ہیں 200،
امام حسن کا شہادت جو سن ہے وہ ہے 50 ہجری. اب ان سب کو ٹوٹل کرو، جب اس نے ٹوٹل کیا تو اس کا رزلٹ بھی 786 آتا ہے. ہمارے علماء کا علم دیکھو. اب اس پادری کے سامنے آپ فرماتے ہیں ابھی تو ایک ہی آیت پڑی ہے، اس میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے، ان کی پیدائش کا سن کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کی سال شہادت کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کے بھائی جان امام حسن کا نام بھی موجود ہے. اس آیت سے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھائی بھی ہیں. آگے چلو گے تو قرآن میں اور بھی اس طرح کے واقعات مل جائیں گے. اللہ اکبر. جب پادری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا یہ انداز پیر مہر علی شاہ صاحب سے سنا تو اس کا دل نور ایمان سے جگمگایا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہاں پر علم قرآن اور علماء کرام کو اللہ پاک نے کیسا مقام دیا ہوا تھا یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور سبحان اللہ، پھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اچھا پھر آگے یہاں پر یہ بھی یاد رہے یہ تو ایک علم العادات کے ذریعے جواب تھا، ورنہ بسم اللہ شریف کے اندر کیا کچھ موجود ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ باب صلی اللہ کہلاتے ہیں. ہم نے منقبت میں سنا نا، وہی جن کو باب صلی اللہ کہیں. باب صلی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی باب ہے اس شہر کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے کاغذوں پر اتنی بکس بن جائیں گی تفسیر کی صرف بسم اللہ شریف کی کہ 70 اونٹوں پر اس کو رکھا جائے گا تب جا کر کمپلیٹ ہوگی. تو یہ ہے قرآن اور یہ ہے علم القرآن جو ہمارے اسلاف کو معلوم تھا. مگر آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اچھا یہ تو ایک فی البدی جواب تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کہ جناب علم العادات سے یہ ذکر کیا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا صراحت کے ساتھ اور سبحان اللہ گویا ان کی شان اور ان کی منقبت قرآن بیان کرتا ہے. کتنی خوبصورت ایک آیت ہے قرآن پاک کی، پارہ 22 ہے، سورہ احزاب، آیت نمبر ہے 33. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. طبرانی اور مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چادر مبارک میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب ستھرا فرما دے. آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا مگر میرے عزیزوں سے محبت کرنا. سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا علی، فاطمہ، سبحان اللہ، اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم. ہم کیوں نہ پنجتن پاک سے پیار کریں؟ ان سے پیار کا، ان سے محبت کا حکم گویا ہمیں قرآن دے رہا ہے. اور سبحان اللہ ایک اور آیت میں کس انداز سے ان کا جو ہے وہ شان بیان ہوتی ہے. پارہ نمبر ہے 5 سورہ نساء آیت نمبر 54. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ
ترجمہ بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اپنا فضل عطا کیا اور جن سے کافر و منافق حسد کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہم اہل بیت ہیں۔ خود امام باقر نے گویا اس کی تفسیر کی کہ جن کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے یہ ہم اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا۔ اچھا، یہ کس کے لیے کہا؟ اہل بیت کے لیے۔ ذرا توجہ کیجئے گا اعلیٰ حضرت کا کس طرح حدیثوں پر یوں سمجھیے کہ عبور تھا اور کیا انداز تھا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی کہا۔ ایک جگہ نبی پاک کی حدیث ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، صحابہ کو کیا کہا؟ ستارے، سٹارز۔ کیا کہا؟ ستارے۔ اور اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی ہے۔ اچھا، اب دونوں سے ہمیں تو محبت کرنی ہے، دونوں کا پیار دل میں ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی آج ایسا دور آ گیا ہے کہ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ نے کیسا پیارا عقیدہ دیا، کتنا خوبصورت ایمان دیا کہ صحابہ سے بھی ہمیں پیار ہے، اہل بیت سے بھی ہمیں پیار ہے۔ کہ نبی پاک نے اپنی چادر میں بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین کو لیا، ایک جگہ مولا علی کے بارے میں فرمایا گیا، لیکن یعنی اہل بیت میں شامل کس کس کو کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں، اور بھی قرآن پاک کی چونکہ آیات ہیں، تو اہل کا معنی ہے والا اور بیت کا معنی ہے گھر، یعنی اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والا۔ تو اہل بیت کے جو نبی پاک کے گھر والے وہ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے پیارے آقا کی ازواج مطہرات، ٹھیک ہے، جنہیں قرآن کریم نے کیا کہا؟ امہات المومنین، مومنین کی ماں کہا۔ تو یہ پیارے آقا کے اہل بیت میں ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد پاک، آپ کے تمام شہزادے، چاروں شہزادیاں اور ان شہزادیوں کی اولاد، ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے، اہل بیت میں تو ساری ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ مولانا حسن رضا خان صاحب کی منقبت چل رہی تھی۔ تو آپ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کمرے میں ہوتی اور جبریل امین جب وحی لے کر آتے نا، تو حجرہ عائشہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرتے ہیں کہ حضور کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ لک ایٹ دا اسٹیٹس آف دیٹ پرٹیکولر ہاؤس۔ حجرہ عائشہ، اچھا حجرہ عائشہ کون سا ہے پتا ہے آپ کو؟ آج جو ہم سنہری جالیوں پہ حاضری دیتے ہیں نا، جو نبی پاک آج جہاں جلوہ فرما ہے، یہ وہی گھر تھا، یہ وہی کمرہ تھا، یہ وہی حجرہ عائشہ تھا جو آج روضہ رسول بنا ہوا ہے۔ آنا کے دین کے پرچم کو اپنا سر کٹا کر بلند کر دیا۔ امام حسین ایسی باکرامت شخصیت ہے کہ آپ کی جو ولادت ہے نا، آپ کی جو برتھ ہے، وہ برتھ بھی کرامت ہے۔ آپ 6 مہینے میں آپ کا جو حمل تھا، ماں کے پیٹ میں آپ رہے، وہ 6 مہینے رہے۔ اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام عالی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ یعنی آپ فرام دا ڈے 1 آپ کی ولادت ہی کرامت ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ کے رخسار مبارک کا حال یہ تھا، آپ کے چہرے پر نور ایسا تھا کہ آپ کے دونوں رخسار سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیواریں روشن ہو جایا کرتے تھے۔ 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف
اس دن کی بزرگی، اس دن کا مرتبہ بھی بڑا ہے، تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے اسے 70 گنا عذاب دیا جائے گا، یعنی 70 گنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے گناہ۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، بالخصوص ساری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، مگر شب جمعہ اور جمعہ کا دن گناہ نہیں کرنے بلکہ خوب عبادت کرنی ہے۔ الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی نے کتنا اچھا مدنی کام میں عطا فرما دیا ہے کہ ہر شب جمعہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں اپنے قریبی مدنی مرکز میں گزارنے کی نیت کر لیجئے، اور جمعے کا دن جمعہ کی نماز ادا کیجئے، خوب عبادتیں کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور صبح سویرے بیدار ہو کر مسجد کی طرف پیدل چلا، کسی سواری پر سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا جو خطبہ ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا اور کوئی لغو بات نہ کی، اس کے ہر قدم پر چلنے پر ایک ایک سال کے روزوں اور نمازوں کا اسے ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، اس کو یوم عید کہا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یاد رہے، جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے، وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گنا کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹی پلائی، جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے۔ برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا، اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے۔ میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان۔ خطبہ دینے والا کہتا ہے، وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی اللہ عز وجل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے۔ فإن التقوی سنام ظہور الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے۔ ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں۔ ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے۔
اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار حال کیا ہونا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ خدا را آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہے۔ بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا، وہ گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے۔ کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا، پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو۔ مگر ہمارا حال یہ ہے، ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے۔ کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور اب ابھی تو گزر کر گئے تھے۔ کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا، مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے۔ سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں، اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں، سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا ہوں۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے، ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو، میرا ذکر بھی جاری ہو، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہے۔ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں، وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے۔ اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا ایمان لمن لا محبت لہ،
ईमान अल्लाह मोहब्बत अल्लाह। हर जुमे को 3 बार ये ऐलान सुनते हो, कभी इसका माना समझने की कोशिश की? ये बताया जा रहा है खबरदार नहीं है उसके लिए ईमान जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं। अरे मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं है। अला ला ईमान अल्लाह मोहब्बत अल्लाह। आका की मोहब्बत ये ईमान की जान है, ईमान की असल है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। और ये बात फकत इस खुतबे में नहीं बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। मेरे आका फरमा रहे हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, उसकी औलाद, बल्कि तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये ईमान की असल है मेरे बीच इस्लामी भाइयों। हम भी नारा लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। बड़ा बेहतरीन नारा है और यही बात हमें हदीस भी सिखा रही है। जिंदगी फजूल है अगर वाकई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या वाकई मोहब्बत है या खाली नारा ही है? मोहब्बत होती तो मैं ऐसा होता, वाकई सच्ची मोहब्बत होती तो मेरा ऐसा किरदार होता। ये आका फरमाए कुछ और मैं करूं कुछ। अरे जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर बात से भी मोहब्बत होती है, उसकी हर अदा से भी मोहब्बत होती है। देखो मोहब्बत की तो सहाबाए किराम ने की, कैसी मोहब्बत की कि आज सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें समझाया जा रहा है कि अगर रब अज़्ज़ वजल की तरफ से बरकतों को पाना है, रहमतों को हासिल करना है, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए रसूल फरमा दीजिए, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से करते हो तो इत्तिबा मेरी करो। क्यों, क्या होगा? अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। सरकार की इत्तिबा करेंगे, अल्लाह महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए मेरे पीछे इस्लामी भाई, ये कुरान का भी हुक्म है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की जाए, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया जाए। मगर बदकिस्मती से आज मोहब्बत का दावा तो हम सब करते हैं, मगर सुन्नतों से हम सारे जिंदगी से ऐसा लगता है कि दूर गुजार रहे हैं। हमारे असलाफ कैसे मोहब्बत करते, कैसे इताअत करते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आशिक अकबर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी वफात का वक्त आता है, सारी जिंदगी तो नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया, आखिरी वक्त क्या आलम है। अपनी वफात से चंद घंटे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन मुबारक में कितने कपड़े थे और आपकी वफात किस दिन हुई थी। देखो सुन्नत पर अमल का जज्बा कैसा है। इंतकाल के वक्त पूछा जा रहा है कि कफन में मेरे आका के कितने कपड़े थे, वफात किस दिन हुई। इस सवाल की वजह ये थी कि सारी जिंदगी तो नबी पाक के तरीके पर चला हूँ, आखिरी वक्त कफन भी उतने ही कपड़ों में मिल जाए और काश दिन भी वो नसीब हो जाए जो आका को नसीब हुआ। वो कफन कैसा था मालूम करते थे, हम लिबास कैसा है वो नहीं पहनते। सोचिए कैसी मोहब्बत है। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, उसके लिए ईमान नहीं, कामिल ईमान वाला वो नहीं जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं। ऐ मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत फकत ज़बानी नारों का नाम नहीं, हमारे किरदार में इश्क़ रसूल झलकना चाहिए, हमारी आदतों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज झलकना चाहिए। हमारे असलाफ तो उन सुन्नतों पर भी अमल करते जिसका हुक्म नहीं होता था, मगर वो चाहते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को अदा किया जाए। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुजर एक ऐसी जमात से हुआ कि उसके सामने खाने के लिए एक भुनी हुई मुसल्लम बकरी रखी हुई थी। लोगों ने आपको खाने के लिए बुलाया, हुजूर आइए आप भी हमारे साथ खाइए। हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरे आका ने जिंदगी भर कभी जौ की रोटी भी पेट भर कर ना खाई। मैं भला इन लजीज और पुरतकल्लुफ खानों से कैसे अपने दिल को बहला सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी याद थी उनके दिलों में। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाई, और आज हमारा क्या हाल है, अनुकूल है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान मस्जिद नबवी से मिला हुआ था।
اور اس مکان پر پرنالا تھا اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا۔ حضرت عباس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا، آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حالانکہ امیر المومنین ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے عباس مجھے معلوم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجیے۔ سو چیز آقا نے کی، میں کیسے اس کو ختم کر دوں، اس قدر محبت۔ مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے، آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے، بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے جناب کیا کروں 4 نمازیں پڑھتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے؟ جس دن صبح 6 بجے بس میں جانا ہوتا ہے اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو، الارم بھی رکھتے ہو۔ جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے، پتا ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی، پیسے کٹ جائیں گے، وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے۔ تو جواب آئے گا نوکری کی اہمیت ہے، فلائٹ کی اہمیت ہے، ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں۔ ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، زور سے نعرہ لگائیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو منع کر دے ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی اور فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، اس کو اٹھا کر بیچ دینا، کوئی نفع حاصل کر لینا، پہننا مت۔ وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے، خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا، اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا۔ یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے، پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا، اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی، بالیاں صرف کانوں پہ نہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں، کڑے زیادہ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینے زیادہ ہیں۔ ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، اور اس کے اندر ایک نگینا، ایک پتھر بھی ہو۔ بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو۔ لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی، لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں۔ ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی۔ خدارا اپنے سنابے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے۔ ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آپ گھر جائیے گا، جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دکھتا ہوں، آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں، کہتا تو ہوں اپنے آپ کو۔ ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا، بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟
क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता। फिर जरा लिबास देखिएगा अपना, अगर सुन्नतों वाला है तो ठीक है, और अगर नहीं अंग्रेजों वाला और बेपर्दगी वाला लिबास है, फिर अपने आप से पूछिएगा कि मैं कहाँ से मुसलमान हूँ। फिर जरा थोड़ी देर गुफ्तगू करते वक्त नोट कीजिएगा कि हमारी गुफ्तगू के अंदर अल्फाज कौन से हैं। क्या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की आदत है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की आदत है? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, ये हमारी जबान पर है या फिल्मी डायलॉग हैं, गाने बाजे हैं, बेहयाई की बातें हैं? अरे खाना खाने बैठते हैं किसी के साथ तो समझ नहीं आता कि मुसलमान के साथ खा रहे हैं या किसी गैर मुस्लिम के साथ खाना खा रहे हैं। उल्टे हाथ से सारे मामलात हो रहे हैं और जनाब अंदाज ही दूसरा है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, खुदारा गुलामी रसूल का दावा करने वालों, अपनी स्कैनिंग करो कि मैं वाकई गुलाम रसूल हूँ। अरे गुलाम रसूल वो होता है कि जिसको दूर से देखें तो पता चल जाए किसका गुलाम है। शायर लिखता है ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। हमें दूर से देखकर पता चल जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक और उम्मती जा रहा है। मोहब्बत कीजिए, अपने आका से टूटकर मोहब्बत कीजिए, मगर उनके तरीके पर अमल भी कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम झूठा नहीं होता, आका का गुलाम धोखा देने वाला नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा आशिक हराम कमाने वाला नहीं होता। अरे कैसे वो सूद का कारोबार करेगा जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएं कि सूद के 70 दर्जे हैं और उसका सबसे कमतर दर्जा ये है, हदीस पाक का खुलासा है, उसका सबसे कमतर दर्जा ये है कि बंदा अपनी माँ के साथ बदकारी करे। नबी पाक का गुलाम सूद का कारोबार करेगा? अरे सूद का काम करने वाले को अल्लाह से जंग करने वाला कहा गया। छोड़ दो ये कारोबार, न करो कारोबार में मिलावट, न बोलो झूठ, न कमाओ हराम। ये सरकार की गुलामी नहीं, ये बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये जुमे का खुतबा जबरदस्त मैसेज है हमारे लिए। अला ला ईमान लिल्लाह मोहब्बत अला, अरे नहीं है उसका ईमान कामिल जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत कीजिए, वो दिल बेकार है जिस दिल में इश्क रसूल नहीं है, वो दिल बेकार है जिस दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके बाद जुमे के खुतबे में हमें और आगे जाकर समझाया जा रहा है, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यबूत इअमल मा शि'त कमा तदीरु तुदान। इसका तर्जुमा अगर समझ आ जाए ना, ये इजाज़त देने के लिए काफी है। फरमाया जा रहा है, अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी न होगी, वज़्ज़म्बु ला युनसा, और गुनाह भुलाया न जाएगा, वद्दय्यानु ला यबूत, और जिसने फैसला करना है, जिसने बदला देना है, वो मरता नहीं, उसे मौत नहीं आती। इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, कहा गया कर ले जो कुछ करना है, बदला दिया जाएगा। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत। ये इतनी जबरदस्त हदीस है। फरमाया अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती, नेकियां करते जाओ, करते जाओ, जमा कराते जाओ, वो रब नेकोकारों का अजर जाया नहीं करता। वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह करके हम भूल जाते हैं, मगर ये गुनाह भुलाया नहीं गया, कहीं नोट हो गया। हम बड़े अजीब लोग हैं, हमने इतने गुनाह किए हमें याद ही नहीं है। नेकियां सारी याद रखी हुई हैं, हमारे असलाफ नेकियां भूल जाते, गुनाह याद रखते। आज हमें ये भी याद है कि 15 साल पहले मदीने गया था, 10 साल पहले मैंने मस्जिद को पैसे दिए थे, 5 साल पहले फला गरीब की शादी करवाई थी। किसी के साथ 10-15 मिनट बैठो, अपनी 15 साल की नेकियां गिनवा देता है। उससे पूछे जनाब कल झूठ बोला था, याद है? 15 साल पुरानी नेकी याद रख के गिनवाई जा रहे हो। कल झूठ बोला था, आज सुबह तुमसे बदनिगाही हो गई थी, याद है? थोड़ी देर पहले आपने गीबत की थी, वो याद है? कैसे लोग हैं हम, गुनाह करी जा रहे हैं, भूली जा रहे हैं, मगर वो ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। वद्दय्यानु ला यमूत, मैं मर जाऊंगा, मगर जिसने फैसला करना है, जिसने हुक्म सुनाना है, उसे मौत नहीं आनी। अगर गुनाहों पर पकड़ हुई, हम कहाँ जाएंगे? इसी जुमे के खुतबे में कुरान पाक की एक आयत हर जुमे को याद दिलाई जाती है। फरमाया गया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तर्जुमा कंजुल ईमान, तो जो एक जर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा, और जो एक जर्रा भर बुराई करे उसे देखेगा। ए नेकियां करने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए नमाजें पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए रोजे रखने वालों, ए जिक्र करने वालों, ए हलाल कमाने वालों, ए नेकी की दावत देने वालों, ए अल्लाह की रिजा के काम करने वालों तुम्हें मुबारक हो। कुरान ऐलान कर रहा है, जो जर्रा भर भलाई करेगा उसे देखेगा। और ए नमाजें कज़ा करने वालों, ए हराम बोलने वालों,
اے حرام دیکھنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال دبانے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، سنو، قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا قیامت کے دن اگر ہماری برائیاں ہمارے سامنے کر دی گئی اور کہا گیا پڑھو، ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن میں جا بجا یہ حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا۔ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ، ذرا سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا ہے۔ اور چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کر کے گناہ کیے ہیں، اگر وہ پڑھنے پڑ گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس میدان محشر میں ہمارے آقا بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، ہمارے غوث اعظم بھی ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد بھی ہوں گے، ہاں ہمارے والدین ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے دوست بھی ہوں گے۔ ہم کیسے اپنی گندی باتیں پڑھ کر سنائیں گے؟ نہ کرو ایسے کام جس کے لیے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے، نہ کرو ایسے اعمال کے قیامت کے دن جواب نہ بن پڑے۔ نیکیاں جمع کر لو، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، فقط دنیا کے لیے نہ جیو، قبر میں تجوری نہیں، کفن میں جیب نہیں، فقط مال جمع کرنے کے لیے نہ جیے، قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ، وہ رب بڑا قریب ہے، آؤ اس سے معافی مانگ لو، آؤ توبہ کر لو، آج رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو۔ میرا رب اتنا قریب ہے، بندہ ساری زندگی گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آؤ آج توبہ کر لو، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر میرا رب اتنا قریب ہے کہ ایک بار سچی توبہ بندہ کر لے، وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم جرم کریں، ہمارا ریکارڈ لکھ لیا جاتا ہے، میرے رب کی شان دیکھو، بندہ توبہ کرے، رب نامہ اعمال سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا، بلکہ جس پر کرم نواز ہو جائے اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بس توبہ کرنے کی دیر ہے، سر جھکانے کی دیر ہے، پکا ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ سوچو کب تک گناہ کرو گے؟ ارے کب تک اپنے رب کو ناراض کر کے جیو گے؟ آپ پکارو اسے، کر لو سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا میرے گھر پہ بیٹھے ہیں، مالک ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے قصوں کی ہے یار غارد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والے زخمی حالت میں نماز پڑھے ہیں، آج سر میں درد ہو تو بندہ کہتا ہے یار اب کل سے نماز پڑھوں گا، آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے مسجد میں نہیں گیا۔ نماز کو اتنا حقیقت جانتے ہو کہ تمہاری سر میں درد ہو تو نماز سے نہیں جائے؟ سر میں درد ہوا تو کوئی دوپہر کا کھانا چھوڑا؟ بخار بھی ہوتا ہے تو بندہ اپنی دکان ہو تو کھولنے جاتا ہے۔ نوکری والے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، البتہ اپنی دکان ہو تو وہ بخار میں بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ یار کاروبار ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، تمہیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، تمہیں نماز کی فکر نہیں۔ حالانکہ نماز وہ برکت والا کام ہے، نماز پڑھو اللہ صحت عطا فرمانے، نماز پڑھو روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھو چہرے کا نور ملے گا۔ نماز تو پریشانیاں دور کرتی ہے، مگر لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ دیتے، مگر آج ہم نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں اور گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔
हदीस पाक में आता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। अच्छा, अब एक और बहुत प्यारा अमल जिसको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है, वही मैंने तो तफसीर बताई कि अल्लाह की रहमत राजी हो जाती है और अल्लाह की रहमत बरसती है, रब राजी हो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बंदे हैं अल्लाह पाक उन्हें देखकर मुस्कुराता और क्या होता है, फरमाया और बहुत खुश होता है। अब वो 3 बंदे कौन से हैं, चेक कर लिया उनमें हैं कि नहीं। फरमाया नंबर 1, वो बंदा जो रात को उठे, बिस्तर छोड़े, अच्छी तरह वुजू करे, फिर नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए, उसे देखकर अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों बताओ मेरे बंदे को नेकी पर किसने उकसाया है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तू बेहतर जानता है। अल्लाह पाक फरमाता है हाँ मैं जानता हूं मगर तुम मुझे बताओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐ मालिक करीम तूने इसे एक चीज यानी जहन्नम का खौफ दिया है, ये उससे डरता है। ऐ अल्लाह तूने उसको एक चीज जन्नत की उम्मीद दिलाई है, ये उसकी उम्मीद रखता है। अल्लाह यही खौफ और उम्मीद है जिसने इसे रात की नींद कुर्बान करके तेरे हुजूर खड़े होने पर उभारा है। अब अल्लाह पाक फरमाता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये जिस चीज से डरता है यानी जहन्नम से डरता है, मैंने अपने इस बंदे को उससे अमन बख्शा, और जिसकी उम्मीद रखता है यानी जन्नत की, मैंने जन्नत इस पर वाजिब कर दी। रात उठकर जब दुनिया सोई हो, बंदा उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करे, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए, अल्लाह फरिश्तों के सामने गोया फखर फरमाता। दूसरे नंबर पर सुनो, फरमाया दूसरा वो शख्स जो हक को बातिल की लड़ाई में शरीक हुआ, साबित कदम रहा, यहां तक के शहीद हो गया, या अल्लाह पाक ने उसे फतह अता फरमाई। अल्लाह उस बंदे को देखकर भी मुस्कुराता है। जिहाद करने वाले मुजाहिदीन या तो शहीद हो जाए या गाजी होकर लौटे अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रहमत उन पर भी छमाछम बरसती है। और तीसरे नंबर पर फरमाया तीसरा वो बंदा जो रात को सफर करता है, यहाँ तक कि रात के आखिरी हिस्से में जब कहीं ठहरता है तो उसके साथ वाले सो जाते हैं मगर वो खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगता है, उस बंदे को देखकर भी अल्लाह पाक मुस्कुराता है। इज्तिमाई इबादत के बड़े फायदे हैं, इज्तिमा में आना, महफिल में आना, दुआ में शिरकत करना, बहुत अच्छी बात, मगर अपनी आदत ऐसे भी बनाएं कि कुछ इबादतें ऐसी करें कि मैं जानूं और रब जाने। ये जो रात उठकर दुआ का लुत्फ है, रात उठकर जो नमाज पढ़ने का लुत्फ है ना, जब सारी दुनिया सो रही है और बंदा अपने रब की बारगाह में हाजिर है। उलमा कहते हैं दिन के नवाफिल के मुकाबले में रात के नवाफिल अफजल है, क्योंकि रात सुकून होता है, रात रिक्कत कल्बी मिलती है, सुभान अल्लाह, रहमत इलाही छमाछम बरसती है। हमें क्या करना है कि रात तहज्जुद की नमाज की आदत डालें। रमजान में बन गई थी ना, सारी के लिए उठते थे तो लोग तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह करे कि ये आदत बन जाए। कभी कभी, अगर हर रोज नहीं हो सकता कम से कम कभी कभी करें। अच्छा, अगर ऐसी कोई इबादत हो भी जाए ना तो फिर सबको बताएं ना कि रात उठा था तो जनाब दुआएं भी की तो आंसू भी बहाए। नहीं, कभी कभी ऐसा किया करो कि मैं जानूं और रब जाने, अल्लाह से बातें किया। अरे मेरे साली भाइयों, कुछ दिनों पहले ही की बात है, एक शोर उठा कि माहे रमजान का चांद नजर आ गया, और जैसे ही रमजान आया मस्जिदों की रौनकें बढ़ गईं, नमाजियों की तादाद बढ़ गई। एक अजब समा था सहरी का, एक रूहानी मंजर था इफ्तार का। नौजवान, बूढ़े, बच्चे, इस्लामी बहनें सभी इबादत में मशगूल हो गई। देखते ही देखते अशरा रहमत गया, अशराए मगफिरत आया, वो भी जुदा हुआ। हमें लगा कि हम अशराए रहमत और अशराए मगफिरत में वैसी इबादत नहीं कर सके, अब आखिरी अशरे में खूब इबादत कर लेंगे, ताक रातें भी हैं, मगर गफलत में वो आखिरी अशरा भी गुजार दिया। रमजान हमें तड़पा कर, बहारें लुटा कर, बरकतें अता करके हमसे अब जुदा हो चुका है। अब रमजान यकीनन अगले साल भी आएगा, मगर ये नहीं पता कि हम उस रमजान में होंगे या नहीं होंगे। हमें ये भी नहीं मालूम हमारी मगफिरत हुई कि नहीं। हम रब्बे करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जिन लोगों ने तुझे राजी किया उनका वास्ता हमसे राजी हो जा। रमजान वो महीना है, मन कामा रमदाना ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, यानी जो ईमान के साथ सवाब कमाने के लिए रमजान मुबारक के रोजे रखे, उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते। और अब शव्वाल का महीना आया ना, हदीस पाक में है कि जिसने रमजान के रोजे रखे फिर 6 दिन शव्वाल में रोजे रखे तो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ हो। तो वो रूहानियत, वो बरकत जारी रखनी है। अभी जो रोजे भी रखने हैं ना, इंशाल्लाह नफली रोजे रखेंगे, 6 रोजे रख लेंगे तो इंशाल्लाह ये बरकत भी हासिल हो जाएगी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें
माह रमजान के बाद अब ये 6 दिन शव्वाल के, जरूरी नहीं कि एक साथ रखें, शव्वाल के पूरे महीने में रख लें। रमजान से पहले भी हराम रोजी थी, रमजान गुजारने के बाद दोबारा शव्वाल से वही हराम रोजी शुरू हो गई है, तो फिर इसका मतलब रहमत की बारिश में वो नहाया नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आया नहीं है। रमजान तो बदलने आया था, एक नई जिंदगी देने आया, लेकिन देखना यह है कि क्या हमें वो नई जिंदगी मिली या हम फिर उसी पुरानी रूटीन पर, वही गुनाहों भरी आदतें, वही बुरी आदतें, वही निगाहों के गुनाह, वही जबान के गुनाह, वही कानों के गुनाह, ये गौर करना। इतना बड़ा इनाम मिलने के बाद बंदे को बदलना चाहिए। महीना बंदा कहते ना किसी बीमारी से निकल कर आता है तो बंदा कहता नहीं यार अब ये काम नहीं करने, बीमारी के बाद मुझे पता चला कि कितना मुश्किल है, मैंने ये वाले खाने नहीं खाने, मैंने ये वाले, किसी भी जगह एक महीना कोई गुजार ले, चाहे वो हॉस्पिटल में गुजार ले, चाहे किसी अच्छी सोबत में गुजार ले, चाहे कहीं अच्छे कहते ना इंस्टीट्यूट में गुजार ले, तो उसकी जिंदगी में खूब बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है, जिंदगी बदल जाती है। हमें तो पूरा महीना रहमत के समंदर में रखा गया था, रहमत की बारिश में रखा गया था, सुबह भी रहमत, शाम भी रहमत, इफ्तार भी रहमत, सहरी भी रहमत, दुआएं कबूल हो रही थी, रातों को एक अजब रौनक थी माशाल्लाह। हजारों लाखों आशिकान रसूल ने, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे तो शायद करोड़ों लोगों ने एहतिकाफ किया। अब एहतिकाफ करने के बाद भी ना बदला, मस्जिद में आने जाने के बाद भी ना बदला मैं, और फिर वैसे ही हो गया, तो फिर कसूर किसका है? कसूर तो फिर मेरा हुआ। याद रखिए कसूर बारिश का नहीं होता, जमीन का होता है। रहमत की बारिश तो बरसी, जो जमीन नरम थी उसने फूल उगा दी, जो जमीन जरखेज थी उसने खेत उगा दिए, और जब पहले ही गंदगी थी तो बारिश की वजह से वहां कीचड़ हो जाता। इसकी नमाजें, इसके रोजे, इसकी आंसू, इसकी दुआएं, इसके सजदे, इसके सदके, इसकी खैरात, इसके चेहरे पर जो दाढ़ी सज गई, सर पर जो इमामे आ गए, बहनों ने जो पर्दे की नियत कर ली, वो आया है बस्ती उजाड़ने, वो आया है हमसे सब कुछ छीनने। अब अक्लमंद वो है जो शैतान की बातों में ना आए, रहमान अज़्ज़ वजल के रहमत के साए में छुप जाए, मस्जिदों में आता रहे, नमाजों की पाबंदी करता रहे, सुन्नतों पर अमल करता रहे, जी अगर चाहे भी बुराई की तरफ तो उन बुरी महफिलों की तरफ ना जाए। आज मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत ये समझिए हदीसें सुनाने आया हूँ। जब मैं इस बयान को तैयार कर रहा था तो कहते ना कि बयान तैयार करते करते चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी। आज वो हदीसें हैं कि जब बंदा ये अमल करता है, कुछ अमाल बताऊंगा, कुछ हदीसों में ऐसे अमाल बताएंगे कि बंदा जब ये अमल करता है तो रब मुस्कुराता है। अमल तो बाद में सुनेंगे, फजीलत सुन के कैसी मजा आ रहा है। अल्लाह मुस्कुराता है अपने उस बंदे को देखकर जो ये अमल करता है। हाँ, एक वजाहत कर दूं कि यकीनन उसका मुस्कुराना ऐसा नहीं है जैसे हमारा मुस्कुराना है। अल्लाह पाक जिस्म और जिस्म के लवाजमात से पाक है, उसकी शान बहुत ऊंची है, मगर अहादीस में जब जहां जहां लफ्ज आया ना कि रब मुस्कुराता है, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह बंदे के इस काम से बहुत राजी हो जाता है, उस पर रहमतें नाज़िल फरमाता। सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा था यहां तक बताने के बाद आपको ये कह दूं ना, अब जो भी काम बताना वो करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। बगैर बताए बता दूं कि भाई अब ये काम में रब राजी हो जाएगा। रब का मुस्कुराना लफ्ज कैसा है जिसको कह रहे दिल की कलियां खिल उठे कि जिंदगी में मैं कोई काम ऐसा कर लूं, कोई एक काम ऐसा कर लूं कि अल्लाह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दे, यानी उसकी रहमत मुस्कुराए और उसकी तरफ से रहमतें नाजिल हो जाए, वो मुझसे राजी हो जाए। तो यही जिंदगी का हासिल है ना। सुभान अल्लाह। तो ये आइए आज मदरी चल के नाजरीन आप भी अटेंशन हो जाएं कि वो काम कौन से हैं जिसको देखकर रब की रहमत ऐसी राजी हो जाती है, रब इतना राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आइए एक पहली हदीस सुनते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इदा दहिका रब्बुका इला अब्दिन फिद दुनिया फला हिसाब अलैहि, जब तुम्हारा रब दुनिया में किसी बंदे को देखकर मुस्कुराए तो रोजे कयामत उससे हिसाब नहीं लिया जाए। हाय हाय, कयामत के हिसाब से बच जाएं तो और फिर क्या चाहिए है? वहां बिला हिसाब जन्नत में दाखिला मिल जाए। सुभान अल्लाह, ये तो मजे को मजा आ जाए। तो अब काम कौन से हैं? सुभान अल्लाह, जिसमें रहमत खास बरसती है। सुभान अल्लाह। और अभी जिन नेक अमाल के बारे में हम सुनने वाले हैं, ये दो अहम फजीलतें हैं। जब बंदा ये नेक काम करता है, अल्लाह पाक उससे इंतहाई राजी होकर उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है, और ऐसा खुशनसीब रोजे कयामत बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शान भी बड़े प्यारे अंदाज में सीखने को मिलेगी। हजरत अली बिन रबिया रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, एक मरतबा मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम सवारी पर सवार हुए, मुझे अपने पीछे बिठाया और हिर्रा नामी इलाके की तरफ चल पड़े। चलते चलते आपने आसमान की तरफ नजर उठाया
اور پھر پڑھا اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ کیسی پیاری التجا ہے، تو نہیں بخشنا یا اللہ، تیرے سوا کون ہے؟ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا میری طرف دیکھے اور مسکرائے، مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ نے پہلے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں راز کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے پرانا ایک واقعہ سنانے لگے، اپنی ماضی کی یاد تازہ کرنے لگے۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ مولا علی کو پیچھے بٹھایا نبی پاک نے اپنی سواری، اور ہم اسی جگہ یعنی حرا کا جو علاقہ ہے اسی طرف آ رہے تھے، اور چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخش۔ بڑا ہی مبارک مہینہ آیا چاہتا ہے، بڑے ہی مبارک دن آنے والے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسے 10 دن، ایک ایسا عشرہ آنے والا ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عشرہ ذو الحجہ میں، یعنی پہلی ذو الحجہ سے 10 ذو الحجہ، یہ 10 دن جو ہیں، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ یعنی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اسکیم آنے والی، آپ کی زبان میں بات کروں تو ایک اسکیم آنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد، جس میں ایک نیکی ملٹی پلائی بائی انشاءاللہ 700 ہو جائے گی۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں اس میں کتنی نیکیاں کرنی ہے، کیسا ذکر اللہ کرنا چاہیے، ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی نیت کر لیں، اور پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت بھی کریں گے۔ اچھا، اب عید الاضحیٰ، چکے میں آج کچھ قربانی کے موضوع پر آپ سے بات کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ میں عرض کروں گا۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی اور ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے، اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کے نزدیک بقرہ عید والے دن سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو قربانی کے مقابلے میں آلٹرنیٹ پیش کرتے ہیں۔ ہر سال قربانی کے دنوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے لوگ آتے ہیں، کہتے جناب اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے، کسی کے ساتھ تعاون کر دینا چاہیے، اتنے جانور قربان کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، میں کسی غریب کی مدد کروں، میں کسی جناب اور نیکی کے کام میں خرچ کروں، مجھے اجر کس سے لینا ہے؟ جواب دیجئے گا، اللہ سے لینا ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر سب سے افضل کام یہ ہے کہ اس دن جانور کا خون بہایا جائے۔ تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ جس رب نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا، جس شریعت نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیا، وہی شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ قربانی کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی پسو پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر رب کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تو جناب اب قربانی ہی کرنی ہے، اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے آج حدیث بھی سن لی کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی والے دن سب سے افضل اگر کوئی عمل ہے تو وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ جانور تو قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے خروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ یہ پورا جانور قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تو اب یہاں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جیسا مال دیا ہے نا، پھر ویسا جانور قربان کریں تاکہ اس کی بارگاہ میں اس طریقے کا جانور ہمارے سامنے آئے۔ اب قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اور یہ ویسے تو تمام چیزوں کے لیے ہے مگر قربانی کے لیے خاص۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ سبحان اللہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، تو پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے زمانے میں تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب زمانہ جاہلیت کا دور تھا تو غیر مسلم اپنی قربانی کے خون سے کعبہ کی دیواریں رنگتے تھے، معاذ اللہ، کعبہ شریف کی دیواروں کو خون سے آلودہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کرنے سے اللہ پاک کا قرب ملے گا۔ جب اسلام کا نور جگمگایا، صحابہ کرام نے حج کیا، قربانیاں پیش کی، ان کی تعلیم کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچتا، ہاں تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، قربانی کے لیے اچھی نیت اور اخلاص اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل ایسنس کیا ہے، یہ قربانی کا اصل مقصد ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تفصیل بیان کی ہے۔ خلاصتاً عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے اے میرے بندو، اللہ فرماتا اے میرے بندو، تم گھر سے نکلے جانور لینے کے لیے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جا کر جانور خریدا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم جانور گھر لائے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کی دیکھ بھال کی، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کو میرے نام پر ذبح کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے کھانا پکایا، لوگوں میں تقسیم کیا، گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ الغرض خریداری سے لے کر قربانی تک سارے معاملات میں لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس پورے وقت میں ایک چیز میرے اور تیرے درمیان تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی۔ بس تمہارے عمل کی مقبولیت کا فیصلہ اسی کیفیت پر کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ دل میں تقویٰ تھا، اللہ کی رضا کی نیت تھی یا کچھ اور نیتیں شامل تھی۔ اب میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے، جانور خریدنے جائیں گے، دل میں نیت کیا ہو، یار محلے والے کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، بچے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا یہ نیت ہو کہ اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ جانور خرید کے لائے، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے کا لیا ہے، اب دل کی کیفیت کیا ہے کہ بتاؤں کتنے کا لیا، میری سخاوت کے چرچے ہوں، یا یہ نیت ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے، تقویٰ کے لیے لیا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، دل کی کیفیت کو چیک کرنا ہے۔ جب دوسروں کے جانور سے آپ کے جانور کا موازنہ کمپیرزن کر رہے ہیں، اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ دل میں نیت کیا ہے۔ کاش ذبح کر لیا، گوشت بانٹنے کا وقت ہے، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ سارا گوشت میں ہی رکھ لوں کہ نہیں اللہ کے بندے بھی کھائیں، غریب لوگ بھی کھائیں، دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا فلسفہ ہی کیفیت دل کا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں، تقویٰ ہے کہ نہیں۔ دوبارہ یہ آیت کا ترجمہ سنیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں اس سے سمجھنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سے قربانی کے دن قربانی کا جانور قربان کرتے وقت دل کی کیفیت میں ایک اور اضافہ کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور میں فطیبوا بہا نفسن، بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا۔ دس از دا کنڈیشن۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ تقویٰ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچے گا؟ تقویٰ۔ اور اب آپ چاہتے قربانی مقبول ہو جائے، قطرہ پہلا گرنے سے پہلے ہی مقبول ہو جائے، وہ کیا ہے؟ خوش دلی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی پھر قربانی کے دن آ گئے، پھر پیسے خرچ کرنے پڑے گا، اتنے مال تو ہے کہ قربانی معاف نہیں ہے، خاندان والوں کو بھی تو دکھانا ہے۔ قربانی پچھلی بار 4 بکرے لایا تھا، اس بار 3 لاؤں گا، پھر بھی لوگ باتیں بنائیں گے۔ جانور تگڑا لایا تھا، اس بار بھی اس سے اچھا لانا پڑے گا۔ یعنی اب یہاں پر بوجھ سمجھ کر قربانی کی جا رہی ہے، فارمیلٹی کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، نہیں، خوش طریقے سے۔ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے اس قابل بنایا ہے، تیرا کرم کہ تو نے اس قابل بنایا، پھر مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اتنے بال ہوتے بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر یا گائے کے اوپر، لاکھوں لاکھ نیکیاں یا اللہ تو نے مجھے کمانے کا موقع دیا۔ سبحان اللہ، قربانی ہوتے ہی قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا اللہ تو نے پھر مجھے گناہ معاف کرنے کا موقع دیا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے بندہ یہ بھی سجدہ شکر ادا کرے، یا اللہ تیری مہربانی، جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم کو تو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اے اللہ تو نے کتنی آسانی کر دی کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اس کا گوشت بھی خود کھا رہے ہیں، اور ہماری قربانی بھی قبول ہو رہی ہے، ہمیں اجر بھی مل رہا ہے۔ ان جذبات کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ صرف قربانی میں نہیں، whenever، کبھی بھی زندگی میں آپ کوئی بھی نیکی کرے نا، دل میں خوشی ہونی چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا مزہ ہے، روزہ آ گیا، رمضان آ گئی، انجوائے کریں، زکات کا ٹائم آ گیا، سجدہ شکر ادا کریں، اے اللہ تیری مہربانی، زکات دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔
मगर इधर ऐसे भी लोग होते हैं, रमजान आए तो टेंशन, अरे बाप रे बाप फिर रोजे रखने पड़ेंगे, एक साल गुजर गया, अरे बाप रे बाप फिर ज़कात देनी पड़ेगी, अल्लाह अकबर, फिर जनाब लंबी लंबी तरावियां पढ़नी पड़ेंगी। अरे तौबा करो, अल्लाह ने पैर सलामत दिए हैं जभी तो तरावी पढ़ोगे ना, हैं? अल्लाह ने माल दिया जभी तो ज़कात दोगे, अल्लाह ने माल दिया जभी तो हज को जा रहे हो। अरे इबादतों में तो एंजॉय किया करो, और जो इबादत खुश दिली के साथ होती है ना, उसका अजर, उसका सवाब, उसकी बरकत ही कुछ और होती है हमेशा। अब इस कुर्बानी में भी आपने बेहतरीन जानवर करना है, मगर अच्छी नीयत के साथ और खुश दिली के साथ करना है। अल्लाह अकबर। अब सुनो ना, खुश दिली किसको कहते हैं? अल्लाह हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की उस कुर्बानी का कोई जर्रा नसीब फरमा। हजरत इब्राहिम ने जब ख्वाब देखा था ना, आपको तो हुक्म दिया गया था बेटा ज़िबा करें, अपने बेटे को लेके जा रहे हैं मीना की तरफ। कमाल ये है कि बेटे से छुप कर कुर्बानी नहीं की, बेटे को बता दिया। आपने कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। कहते हैं ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। अल्लाह अकबर। 7-8 साल के बच्चे से पूछा जा रहा है कि मुझे हुक्म मिला है कि तुझे ज़िबा करना है, अब तेरी क्या राय है। मगर वो कैसी अजीम हस्ती हैं, ज़बीहुल्लाह हैं। हजरत इब्राहिम ने जब ये कहा तो बेटे के जिस्म पर चेहरे पे चमक आ गई, चेहरा खिल उठा, जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। हजरत इब्राहिम पूछते हैं बेटे ये मामला क्या है, तेरा चेहरा खिलखिला रहा है, तेरे जिस्म पर कपकपी आ रही है। शहजादे क्या कहते हैं? कहते हैं अब्बू जान मैं कुर्बान हो जाऊं कि मैं अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाऊंगा, इस फानी दुनिया से निकलकर मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा। अल्लाह पाक ने अगर मेरे लिए हुक्म दिया है तो इसका मतलब वो रब करीम मुझसे राजी है। बेशक रब ने जो अपने पास नेमतें तैयार कर रखी हैं वो इस दुनिया और जो कुछ इसमें है उससे तो बड़ा बेहतर है। सुभान अल्लाह, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे इस कुर्बानी के लिए कबूल फरमा लिया है। इधर पैसे से कुर्बानी में जान जा रही है, उधर जिसकी जान जानी है वो खुशी से झूम रहा। फर्क तो देखो ना, ये अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करने वाले ने कैसी कुर्बानी की। सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं ईद कुर्बान जज्बे ईसार का इजहार है, ईद कुर्बान जज्बे ईसार का इजहार है, ये इताअत का खलीलुल्लाह की मेयार है ये तस्लीमो रजा की एक लाफानी मिसाल, जान देने के लिए फर्जंद भी तैयार है। बाप का हुस्ने अमल, बेटे का ज़ौक़े इत्तिबा, इस मिसाली दास्तां का मरकजी किरदार है। बुजुर्गों ने जब ये वाकयात पढ़े ना, उन्होंने पता क्या किया, हमें तो हुक्म नहीं है बेटा ज़िबा करने का, मगर शेख अहमद बिन याहया दिमश्की रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े नेक बुजुर्ग हैं, दमिश्क में मौजूद थे, दमिश्क के रहने वाले हैं। कहते हैं एक रोज अपने वालिदैन के साथ में बैठा था, वालिद साहब कुरान पढ़ रहे थे, वालदा भी साथ बैठी थी। दौरान तिलावत ही हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का वाकया आ गया और उन्होंने कुरान करीम से ये वाकया पढ़कर घर वालों को सुनाया कि देखो कैसे कुर्बानी हुई थी। हजरत इब्राहिम ने अपना बेटा ज़िबा करने के लिए गए और ये वाकया हुआ। अल्लाह अकबर। तो उनकी वालदा ने ये वाकया सुना, कहती है बेटा कैसे अजीम लोग हैं कि बाप ने बेटे को कुर्बान कर दिया, मेरे भी तो तुम एक ही बेटे हो, मैं तुम्हें कुर्बान तो नहीं करती, ज़िबा करने का तो हुक्म नहीं है, जा मेरे बेटे मैं तुझे अल्लाह के नाम पर वक्फ करती हूँ, जा और अल्लाह की इबादत कर, दीन का काम कर। हजरत शेख अहमद कहते हैं मैं घर से चला गया, मक्का मुकर्रमा पहुंचा, काबा शरीफ के करीब रहकर इबादतों में दिल लगाता रहा, नेकियों में मसरूफ रहा। कई सालों बाद वालिदैन की याद आई, कहते वापस दिमश्क आया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से माँ ने पूछा कौन है, कहते अहमद हूँ। माँ कहती मेरा एक ही बेटा था, वो मैंने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया है, ए बेटा वापस जा, अल्लाह की इबादत कर, दीन की खिदमत कर, अब हमारी मुलाकात कयामत के दिन हो। ये ऐसे अफराद थे। बड़ा गहरा जुमला कहने जा रहा हूँ, उस आखिरत के सफर से पहले कुछ ऐसे अच्छे सफर कर लो जो उस सफर को आसान कर दे। हाँ, अगर आखिरत का सफर आसान करना है ना तो जिंदगी में से ही कुछ वक्त निकालिए, पहले तो वो सीखिए जो मुझ पर सीखना फर्ज है। बड़े बड़े लोगों को नमाज पढ़ना, वुजू करना, गुस्ल, नमाज जनाजा, कपड़े पाक करने का तरीका, बेसिक्स वो नहीं आता, कब सीखेंगे। और एक वो लोग हैं जो बेटे को कहते हैं बेटा अब कयामत के दिन मुलाकात हो। क्या बन गए वो? शेख अहमद दसफी रहमतुल्लाह अलैह के इतने बड़े बनी बन गए, इतने बड़े बुजुर्ग बन गए। कम से कम मैं मशवरा भी देता हूँ, चले बात चली है, हम में से बहुत सारे साहिब औलाद होंगे, अल्लाह ने पैसों से भी नवाजा होगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता अगर अल्लाह ने 3-4 बेटे दिए हैं तो एक बेटा दीन के लिए वक्फ कर देना है, 2-3 बेटे कारोबार में साथ दें, एक जन्नत का कारोबार आपके लिए करें, एक जन्नत का सामान कर दे। खुश नसीब है वो वालिदैन जो अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ करते हैं, वो बेटा फिर आलिम बने, वो हाफिज बने। हजरत इस्माइल ने और हजरत इब्राहिम ने कैसी कुर्बानी दी, आपको पता है कैसा मंजर था? झुरझुरी आ जाती है, कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिवायतों में आता है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को कुर्बानी के लिए लिटाया, उनके हाथ बांध दिए, उनके सर के करीब बैठ गए, छुरी उनकी गर्दन पर रख दी और फिर कहा इलाही लकल हम्दु फिद दहरिल बाकी रज़क़तनिल वलद अला किबरि सिन्नी फबतलैतनी बिहादल बला। ए अल्लाह पाक हमेशा हमेशा तेरी हम्द है,
تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا. یہ امتحان پتہ ہے کیسا؟ 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل ملے تھے حضرت ابراہیم, اتنی دعاؤں کے بعد, اور اسی کو ذبح کرنا ہے. پھر کہتے ہیں یا اللہ اسی کے ذریعے آزمائش آئی ہے. مگر اگلا جملہ سنو, کہتے فَإِن كَانَ هَذَا رِضًا لَكَ فَأُسَلِّمُ لِأَمْرِكَ, اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کے سامنے سر جھکا. اگر تو اسی پر راضی ہے تو اے اللہ میں بھی راضی ہوں. کتابوں میں لکھا جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا تو فرشتے بھی روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے نبی ہیں, ایک لیٹا ہوا ہے, ایک ذبح کرنے ہے, اے اللہ تیری رضا کی خاطر ذبح کرنے کو تیار ہیں. پھر اللہ کریم نے سبحان اللہ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنتی مینڈا بھیجا. کاش یہ جذبہ کا کچھ ذرہ نصیب ہو جائے. اے اللہ میں تیری رضا میں راضی. جملہ کتنا پیارا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, اللہ سے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں, اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بلا دور کر دے, بس ہمارے پسند کا حال ہم کو دے دے. جو عارفین ہوتے ہیں نا, جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں, اللہ سے یہ نہیں کہتے اللہ وہ حال دے دے جس میں خوش ہوں, تو کہتے ہیں اللہ وہ حال میں رکھ جس میں تو راضی, اور تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی. مزہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا والی زندگی مل جائے, میری رضا والی. ہم چاہتے ہیں میں کمفرٹ زون میں رہوں, کوئی پرابلم, کوئی پریشانی, کوئی ڈیفیکلٹی سامنے نہ آئے. ارے مزہ یہ ہے کہ اے رب تو جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں راضی, مجھے میرے حال کے سپرد نہ کر مولا, اپنی پسند کے حال میں داخل فرما. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. اللہ اس عظیم قربانی کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اور بس اب عرض یہی ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پہلی ذوالحجہ سے وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے جس کی ہر نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے. تو کم از کم یہ 10 دن خوب نیکیاں, ہو سکے تو روزے رکھ لیجئے. قربانی والے دن تو روزہ نہیں رکھنا, باقی پہلے 9 دن آپ روزہ رکھ سکتے. عام سے محبت سے رضا خوشی کے ساتھ میری قربانی ہو, کیونکہ یہ قربانی میرے لیے جنت کا سامان بنتے جا رہی ہے. اور جب ذبح کریں نا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آج جانور ذبح کر رہا, کبھی وقت پڑا مولا اپنا مال بھی قربان کر, اپنے وقت کی قربانی بھی دوں گا, بلکہ مولا ایسا جذبہ دے کہ تیرے دین پر موقع ملے تو اپنی جان بھی قربان. یہ نیتیں ہوں, اپنے نفس کو قربان کریں, اپنی بری عادتوں کو قربان کرنے کی نیت کریں. اللہ یہ جانور کو ذبح کرتے کرتے میں اپنی بری عادتوں کو بھی اب ختم کر رہا ہوں. اللہ استقامت تو عطا فرما, وہ بڑا کریم ہے, تو نگاہ فرمائے تو ہم بھی نیک ہو سکتے ہیں. تو ان نیتوں کے ساتھ قربانی کریں. امید کرتا ہوں کہ آج جو قربانی کی داستان سنی ہے, جو قربانی کا فلسفہ سنا ہے, اب ہم بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینے والے بنیں گے. رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.